حد بندی اس نے اپنے عرش سے کر دی، جو اقتدار ہے، جہاں سے یہ سارا صدور ہو رہا ہے، جہاں سے یہ سارا کچھ معاملہ ہمارا کنٹرول ہو رہا ہے، یہ فرشتوں کا آنا جانا، یہ وہ سارا یہ اسی کے اندر ہے. تو قیامت آنے کا ہماری کائنات، اب دوسری کہ جو ہمارا گلوب ہے اس کی اپنی وسعت اتنی ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں نوری سال اپنے خلائی جہاز دوڑاتے رہیں، یہ گلوب ختم نہیں ہوگا. یہ ختم اسی دن ہی ہوگا جب اللہ پاک اس کو ختم کر دیں گے. تو اللہ پاک فرماتا ہے یوم تبدل الارض والسماء، جس دن ہم زمین اور آسمان بدل دیں گے. جب گلوب ٹوٹ جائے گا تو نئے زمین آسمان آپ کے سامنے آ جائیں. یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. اور اللہ پاک کی جو وسعت ہے اس کی کائنات کی، وہ لامتناہی ہے. وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہاں انسان کی پرواز جاتے جاتے پھڑاتی ہے اور آخر میں دماغ معاف ہو جاتا ہے. انسان کے بس کی بات ہی نہیں رہتی. تو اللہ پاک نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو کچھ ہم نے یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان یہ تمہاری حد بندی کر کے کائنات بنا دی ہے، اس کا تو مقصد ہے. یہ ایسے نہیں ہے کھیلتے کودتے مذاق میں شغل کے طور پہ کر دی. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور جس چیز کا مقصد ہوتا ہے، میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا، جو چیز خلق ہونی ہے، خلق کا مطلب اس کی ابتدا ہوئی، تو جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے. جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ساتھ اس کا وہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ اس نے ختم کب ہونا ہے. ایک انسان کی جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہی اس کی اجل مسمى، سورہ انعام میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی کل نفس ذائقۃ، ہر ایک کے ساتھ یہ چیز لگی. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے بہت زیادہ لوگوں کو، جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے بڑے علماء بھی شامل ہیں. وہ عالم امر ایک اور لیتے ہیں اور عالم خلق اس دنیا کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عالم امر اوپر ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. عالم خلق کے ساتھ عالم امر ہے، یعنی عالم خلق ہو گیا، اب آگے اس خلق نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کن کن چیزوں سے اس کو واسطہ پڑنا ہے، یہ اس نے خود کب ختم ہونا ہے، جب تک اس نے رہنا ہے اس نے کن کن حالات سے اس نے گزرنا ہے، یہ دنیا کب تک چلنی ہے، یہ سارا عالم امر ہے. یعنی اس کی جو تقدیر ہے وہ عالم امر ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میری زندگی کتنی ہے، کن کن حالات سے ابھی مجھے سابقہ پڑھنا ہے، وہ سارا عالم امر ہے. مجھے نہیں پتا، جب میرے سامنے آئیں گے تو مجھے پتہ چلتا جائے گا. اسی طرح یہ دنیا ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ عالم امر ہے، یہ امر ہو چکا، لیکن کب ہونا ہے مجھے نہیں علم. علم وہاں عندہ ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس، لیکن طے شدہ بات ہے. الا اجل الا بالحق واجل مسمى، ایک طے شدہ اجل ہے، اس کی طے شدہ. یہ جو کچھ بنایا گیا ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان، یہ با مقصد بالحق، اور آگے کیا ہے واجل، اور ایک خاص وقت تک جو طے شدہ ہے. مسمى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طے شدہ. اب یہاں ایک بات اور آتی ہے، میں اگلی آیت مکمل کر کے آپ سے بات کرتا ہوں. والذین کافروا، اور جو لوگ انکاری ہیں کس چیز کے؟ کتاب کے. جزاک اللہ. کتاب تنزیل الکتاب کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ انکاری ہیں اما انذروا مورزون، یعنی یہ جو کتاب جو عزیز الحکیم، یعنی جو اس کتاب کو عزیز اور حکمت کی مانتے ہوئے کتاب کو غالب ہر چیز پر مانے، جو نہیں مانتے اس بات کو، جن سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے. اما انذروا، جن سے ان کو انذار کیا جا رہا ہے. انذار کس بات سے کیا جا رہا ہے؟ کتاب سے. کون سی کتاب سے؟ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو قرآن حکیم ہے اور کتاب عزیز ہے، جس کے ذریعے ان کو یہ انذار کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ اسے کیا کرتے ہیں؟ کیسی عجیب غریب بات کی. جو اس کو عزیز نہیں مانتا، جو اس کو کسی کے نیچے دینا چاہتا ہے، یہی راز ہے نا، اور کیا ہے؟
اعراض کرنا، اس کی وہ اہمیت اس کو جو اس کا مقام ہے وہ نہ دینا. وہ رزون دیکھتے ہیں اس کو، لیکن اعراض ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے دیکھیں. ایک آدمی جا رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے اس کو درگزر کیا. درگزر کرنا اصل میں نے اس کا یہ ہے مورزون، یعنی اس سے گزرا تو ہے لیکن سائڈ سے ہو کے گزر گیا. کتاب کی صحیح اہمیت کو دیے بغیر کتاب کو لے لیا. جو کتاب کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا، یہ سب اعراض میں آتا. آگے وہ لا رہا ہے تم، میں ابھی وہاں میں نے آپ سے کہا تھا اجل مسمى کی میں بات کر رہا تھا. اللہ پاک نے اجل مسمى کی جو بات کی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. انسان کے حوالے سے انسان ایک کام کرتا ہے، انسان مر جاتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے جب مر گیا اس کا دفتر اعمال ختم، اب وہ عمل تو کر نہیں سکتا، اس کا فوراً حساب ہو جانا چاہیے اصولی طور. اللہ پاک فرمایا کہ یہ الی اجل مسمى، یہ اس دن ایک خاص مدت تک اس کی معاملہ. اب یہ اسی دن مرتے دم حساب کیوں نہیں ہوتا، بعد میں قیامت کے دن کیوں ہوگا، یہ اگلی آیت میں بات آئے گی. الی اجل مسمى کو ہم جب وہاں لگائیں گے. آگے فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم نے کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض. اب یہ رسول سے کہا جاتا ہے، رسول پوچھ رہے ہیں. یہ جو کل کا لفظ آتا ہے تو یہ رسول سے کہا جاتا ہے کہ تم پوچھو. وجہ قیامت کے دن رسول نے امت کے سامنے آمنے سامنے ہونا ہے. والذین وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے. اب کیا قرآن کے ذریعے کل یہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا زندہ کلام ہے، جس کے ذریعے آج آپ سے یہ کل کا لفظ، دیکھو جی غریب بات ہے، یہ کل کا لفظ نہ ہوتا تو بھی بات یہی تھی. یہ کل کا لفظ جو موجود ہے یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ رسول سے کہا گیا تھا کہ تم پوچھو. رسول یہاں موجود اس وقت نہیں ہے، لیکن رسول کا سوال موجود ہے. یہ کل کی وجہ سے رسول کی طرف سے سوال آج آپ سے بھی ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا رسول سے ان سے پوچھو، تو رسول اکرم نے ضرور پوچھا ان سے. اور آج وہ رسول موجود نہیں ہے لیکن ان کا سوال موجود ہے. وہی رسول آپ قرآن کے ذریعے آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے رسول کی موجودگی یا رسول کے احکام یا رسول کے سوال کا ذریعہ کس کو بنایا؟ قرآن کو. یہ قرآن کے ذریعے آج رسول سوال موجود ہے اس کا، اور جو آپ کا جواب ہوگا قیامت کے دن رسول کو تو پتہ ہے کہ کیا سوال ہوا ہے. جو آپ وہاں جواب دیں گے، آپ کا جواب سن کے رسول کہیں گے یا اللہ پاک سے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، یہ تو قرآن سے تو جواب ان کا ایک بھی نہیں ہے، تو باہر سے لائیں. یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی روایتیں، کہاں کہاں کی کتابیں، کہاں کہاں کی چیزیں، وہاں سے سوال جواب لائیں.